السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کو میں ایک بہت پیاری سی بہت زبردست ایک اسٹوری سناؤں گی، جو کہ ایک چھوٹے سے بچے کی اسٹوری ہے اور اس کے بیلیف کی، اور اس کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، یا بلکہ مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر تو میں کہہ رہی ہوں، لیکن جس بچے کی میں اسٹوری آپ کو سنانے لگی ہوں وہ بچہ جو ہے وہ ہندو جو مذہب ہے ان کا ماننے والا وہ بچہ تھا، اور اس کا نام تھا ہری۔ تو یہ لا آف اٹریکشن سے اور بیلیف سسٹم سے ریلیٹ کرتی ایک اسٹوری ہے، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگوں کو اس کو سن کر بہت مزہ آئے، بہت انجوائے کریں آپ لوگ، کیونکہ یہ ایک ریئل اسٹوری ہے، ایک ریئل ہیرو کی ایک ریئل اسٹوری ہے۔ ایک 11 سال کا بچہ جو کہ مطلب اپنی فیملی میں اس کا نمبر بھی شاید بہت بعد میں آتا تھا، اس کی یہ اسٹوری ہے۔ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن صبح کے ٹائم میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو مجھے دروازے پہ آواز آئی مطلب وہ اسٹوری اس طرح سے ہے کہ صبح کے ٹائم میں ناشتہ بنا رہی تھی، دروازے پہ ایک بچے نے مطلب ایک نوک ہوئی، تو میں نے جا کے دروازہ کھولا، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور کوئی دروازے پہ تھا نہیں کھولنے والا، اور اگر کوئی اٹھا ہوا بھی ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سردیوں کے دن تھے تو کوئی بھی بستر سے نکلنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال میں دروازے پہ گئی تو ایک بہت پیارا سا بچہ جو ہے نا مجھے دروازے پہ نظر آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ نا باجی مجھے کوئی پیسے دے دو اللہ کے نام پہ، یا پیسے دے دو۔ تو میں نے اس کی شکل دیکھی، اور صبح صبح کا ٹائم تھا، میں نے ویسے ہی اتفاق سے مطلب ویسے ہی میں نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اور تقریباً صبح کے 9 بج رہے تھے، اور میں خود بھی ناشتہ ہی بنا رہی تھی۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم ناشتہ کرو گے؟ تو اس نے پہلے تو منع کر دیا کہ نہیں باجی پیسے دے دو۔ تو میں نے کہا تم پہلے بتاؤ تو ناشتہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں باجی ناشتہ کروں گا۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا، میں نے اس کو ناشتہ دیا، اور پھر اتنی دیر وہ ناشتہ کرتا رہا، میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا منّے تم مطلب بھیک مانگ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے بھیک مانگنا بری بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بھیک مانگنا بہت بری بات تو ہے، پر مجبوری ہے، کیا کروں؟ میری بہن چھوٹی جو ہے نا، میرے چاچا کی شادی، اور میری چھوٹی بہن کو جو ہے نا چوڑیوں کی ضرورت، چوڑیاں پہننی ہیں، اور نا میری ایک ہی بہن ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی جو ہے نا خواہش پوری نہ ہو۔ تو مجھے اس کے اوپر نا ایک دم سے بہت پیار آیا کہ دیکھو اپنی بہن کی خواہش پوری کرنے کی خاطر یہ بچہ جو ہے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم نے اس سے پہلے بھی بھیک مانگی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں زندگی میں پہلی بار بھیک مانگنے نکلا ہوں، کیونکہ میرے ابو جو ہے نا ہم لوگ باگڑی ہیں، اور ہم غبارے بیچتے ہیں، اور گھیر بستی میں رہتے ہیں، مطلب جو جھوپڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ٹرینوں کی پٹریوں کے آس پاس، ادھر ہم رہتے ہیں۔ تو میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ غبارے نہیں بیچ رہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں۔ میری امی جو غبارے بیچ کے آتی ہے اس میں بمشکل ہمارے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ تو آج میں پہلی بار بھیک مانگنے نکلا تھا، تاکہ میں اپنی بہن کے لیے چوڑیاں لے سکوں، کیونکہ میرے چاچا کی شادی ہے۔ بہرحال میں نے اس وقت اس بچے کو ناشتہ کروا دیا، اور پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بتایا، تو وہ بھی اس اسٹوری کو سن کے آگے مطلب میرے پاس بیٹھی، اور بڑا ان کو نا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دل کو لگنے والی بات تھی کہ کتنے سے چھوٹے بچے کو اپنی بہن پہ کتنا پیار آیا۔ تو بہرحال ہم نے اس کو جو بھی تھا جس طریقے سے بھی تھی اس کو تھوڑی سی اس کی مطلب اس کو ہیلپ کی، اور اسے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھیک نہ مانگے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد آنا، تو ہم تمہارے بارے میں نا کچھ پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو وہ چلا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ بچہ دوبارہ آیا، اور تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی آپ نے کہا تھا کہ نہ بھیک مانگنا جو ہے نا وہ بری بات ہے، تو آپ نہ مجھے کوئی کام شروع کروا دیں تھوڑے سے پیسوں میں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جلدی جلدی پیسے واپس کر دوں گا۔ تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اتنے سے چھوٹے بچے کو میں کیا کام سکھاؤں۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک دم سے ایک آئیڈیا آیا، میں نے سوچا
کہ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا میں تمہیں کچھ بلونز وغیرہ لے کے دیتی ہوں، جیسے تمہارے بابا بلون سیل کرتے ہیں تو تم اس طرح سے انہیں سیل کر کے اپنے کام کو چلا سکتے ہو۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا، تو اس نے بھی میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، اور ہم جو بھی کچھ تھا میں مطلب جا کے ہول سیل کی دکان سے بلون کا جو بلون تھے وہ لے کے آئے۔ سامان جو بھی کچھ اس نے بچے نے مجھے بتایا، کیونکہ وہ آلریڈی بلونز بیچتے تھے، تو میں نے اس کو وہ سامان دلوایا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کافی ٹائم بیت گیا، بلکہ کافی 2-3 سال بیت گئے، 2 سال تو میکسیمم ہو گئے ہوں گے، مجھے وہ یاد نہیں تھا۔ بچہ مطلب وہ چیز ذہن میں نہیں تھی۔ تو جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے کہ مجھے جو ہے وہ شوق تھا، اور میں نے اپنے شوق کو پورا بھی کیا کہ مجھے ریسٹورنٹ بنانے کا بہت شوق تھا، اور جب میں نے ریسٹورنٹ بنایا تو ہمارے یہاں فنگر چپس کا کام بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو جو میرے کاریگر لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ میم فنگر چپس کے لیے نا آلو ختم ہو گئے ہیں اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو اب بتائیں کیا کریں۔ میں نے کہا دیکھو ابھی تو کام شروع ہوا ہے اور آلو تو ضروری ہیں، تو تم لوگوں کو اس چیز کا پہلے دھیان دینا چاہیے تھا۔ بیچ میں ہی کال آ گئی، تو اس چیز کا تمہیں پہلے دھیان دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے، تو اس بچے نے میرے جو کاریگر تھے وہ لڑکے نے کہا میم باہر ایک بچہ آلو پیاز بیچ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اس سے بات کریں۔ میں نے کہا چلو کر لو۔ تو میں اس کے پاس میں گیٹ پہ جا کے کھڑی ہوئی، تو وہ بات چیت کر رہے تھے، جیسے اس بچے کے میری پر نظر پڑی، میری نظر میں مطلب دور تھی اس سے، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں بھی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے لپٹ گیا، اور میں بڑی حیران ہوئی، اور ہر کوئی حیران ہوا، کیونکہ یہ واقعی حیران ہونے والی بات تھی۔ تو میں نے اس کی شکل دیکھی، میں نے کہا کیا ہوا، کون ہو تم؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی میں ہری ہوں، جس کو آپ نے غباروں کا سامان لے کے دیا تھا۔ تو میں نے کہا غباروں کا سامان تو 2-2.5 ہزار روپے کا تھا، اور یہ تم آلو پیاز بیچ رہے ہو، اور ماشاءاللہ تمہارا تو کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی میں نے غباروں کے کام سے کام کو جو ہے نا بڑھایا، اور اس سے میں نے کھلونے بیچنے شروع کیے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ ایک ٹھیلا خریدا۔ پہلے میں نے رینٹ پہ لیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا خود کا ٹھیلا خریدا، اور اب میں منڈی سے آلو پیاز کا کام کرتا ہوں، اور اپنے ابو کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اور اب جو ہے ہم نے جھگیاں جو ہے وہ میں رہنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم ایک گھر میں کرائے پہ رہتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی، تو مجھے نا بہت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا منّے تم نے اتنا سب کچھ کیسے کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھیک مانگنا بری بات ہے، اور بس یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ بھیک مانگنا بری بات ہے، محنت کر کے کھانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس نے محنت کی، اللہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا، وہ اس وقت بھی مجھے نہیں پتا سیریسلی کہ وہ بچہ اب کہاں ہوگا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے سیزن میں ہمارا ریسٹورنٹ بند ہو گیا تھا، اور ہم سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا لاس بھی دیا، بہت سارا نقصان مطلب فائدہ بھی ہوا۔ تو کہنے کا مقصد اور اس اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے دل میں عہد کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے میں نا ہماری پوری 100% مدد کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے نا، کچھ بھی ہے، اس سے آپ گیو اپ نہ کریں۔ لوگ چاہے آپ کو یہ کہتے رہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آپ ان کو اتنی ہی بار یقین دلائیں کہ جب میرے رب نے اور میرے دماغ میں ایک سپریم پاور نے یہ بات ڈالی ہے تو یہ ضرور پوری ہوگی۔ تو آپ بھی کوشش کیجیے گا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمیشہ ایک ونڈرفل لائف جئیں، خود کو تیار رکھیں ہمیشہ سرپرائزز کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ یہ جلدی جلدی گرو کرے۔ میرا مقصد صرف اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، شاید آپ لوگوں کی کسی کام آ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔